امریکہ کے پاس ہے اتنی طاقت اگر ہمارے پاس ہوتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی قرآن مجید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو یہ تو ایک تو ہماری کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور شاید ایک پہلو یہ بھی ہو کہ کرنے والے بھی بتا رہے ہوں کہ تمہاری حیثیت اگر کچھ ہے تو آؤ، چیلنج ہے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. ایک پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی بتا رہے ہوں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، مجبور محض ہو. ہم جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں، تمہاری کتابوں کی توہین بھی کر کے تمہیں دکھا سکتے ہیں، تم چوں بھی نہیں کر سکتے. لیکن اسی کو ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھیں کہ بھئی ہم کمزور ہیں، ہمارا مولا تو کمزور نہیں، ہم کمزور ہیں. جس کا یہ کلام ہے وہ تو علی کل شیء قدیر ہے. ہم کمزور ضرور ہیں، وہ ہے کہ جس نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کر دیا تھا. تو آج کے اصحاب الفیل کو اس نے اتنی کھلی چھٹی کیوں دی ہوئی ہے کہ وہ اس کے رسول کی بھی توہین کرتے ہیں، اس کے کلام کی بھی توہین کرتے ہیں. نہ آسمان پھٹتا ہے، نہ زمین شق ہوتی ہے. یہاں پہنچ کے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سامنے مسلمانوں کی ذلت، ان کی رسوائی سب کو معلوم ہو. یہاں پہنچ کے ایک بات سمجھ لیجئے، یہاں پہنچ کے مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی کوئی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی توہین ہو نہیں سکتی. محمد الرسول اللہ کی توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو نہیں سکتی. اگر یہ ہو رہی ہے تو کس کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی ہو رہی ہے. یہ تمہارا ایک بہت بڑا عزت کا نشان ہے جس کو ہم پاؤں تلے روند رہے ہیں، اور تم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو. تو یہ ذلت اور رسوائی اصل میں کس کی ہے؟ مسلمانوں کی. اور یہ پھر اللہ کی طرف سے نشانی ہے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آج میری نگاہوں میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. جن کو میں نے دنیا میں ذلیل کر دیا تھا ان کے ہاتھوں تمہاری رسوائی کا سامان کر رہا ہوں، اور تم ہل نہیں سکتے. یہودیوں کے بارے میں آتا نا قرآن مجید میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے. اللہ کا غضب ہے ان پر. آج دنیا میں اگر مسلمانوں سے یہودی عزت والا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے مسلمان اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا. اب یہ میری بات شاید آپ کو اتنی اچھی نہ لگے، لیکن ہم مانتے ہیں نا کہ اللہ کے اذن کے بغیر پتا بھی جنبش نہیں کرتا. اتنا بڑے واقعات ہو رہے ہیں اور آسمان نہیں گرتا ان کے اوپر جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہماری مدد کو کوئی فرشتہ نہیں اترتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا ذلت کا سامان اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور یہ ذلت نہ قرآن کی ہے نہ محمد الرسول اللہ کی ہے، ہم مسلمانوں کی ہے. تو پھر کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے. نہیں، یعنی آج کم از کم ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے. ایک تو یہ ہے نا کہ میں بھی نعرے لگاؤں، ابھی آپ کو کہوں کہ اس کے بعد ایک مظاہرہ ہوگا، میں بھی گالی گلوچ کروں گا، آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی گالی گلوچ کریں. شام کو ہم ٹھنڈے ہو کے گھر کو جائیں کہ بھئی ہم نے خوب بدلہ لے لیا. کیا بدلہ ہوگا وہ کل پھر کر دیں گے. ایک یہ ہے کہ ہم امریکہ کا جھنڈا جلا دیں، سویڈن کا جھنڈا جلا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. کیا ہوگا؟ کل ہماری حکومت انہی کے پاس بھیک مانگ رہی ہوگی کہ ان کو سیلاب آ گیا ہے، کچھ دو ہمیں کہ ان کو کھلائیں. نہ یہ سچی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اگر سچی باتیں ہیں تو پھر دیکھنا اصل کو سوچنا چاہیے نا. غصہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہماری غلطی کہاں ہے کہ آج ہماری اس رسوائی کا سامان ہوا ہے؟ یہ آیت نمبر 187 ہے سورہ آل عمران کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. خدا را اس قرآن کی اگر کوئی عظمت ہمارے دل میں ہے، سویڈن والوں والا مقام ہمارے دل میں نہیں ہے قرآن کا، تو اس آیت پر تھوڑی سی توجہ ضرور دیجیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. جب اللہ نے میثاق لیا، عہد لیا، ایگریمنٹ کیا، کانٹریکٹ کیا، معاہدہ کیا، اور میثاق اس معاہدے کو کہتے ہیں جو بڑا پکا ہو، موثق، پکا معاہدہ، مضبوط معاہدہ کیا. کس سے؟ جنہیں کتاب دی گئی. کتاب کس کو دی گئی؟ یہودیوں کو تورات دی گئی اور عیسائیوں کو انجیل دی گئی.
ہمیں کیا دیا گیا؟ یہ کتاب نہیں ہے. تو جس کو بھی کتاب دی گئی اس سے ایک معاہدہ ہے اللہ کا. جب اللہ کسی کو کتاب دیتا ہے تو وہ قوم اس معاہدے میں بندھ جاتی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی. عہد کیا ہے؟ سنیے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. یہ جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں اسے تم لوگوں پر واضح کرو گے، کھولو گے، تعلیم دو گے، بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں. وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اسے چھپاؤ گے نہیں. یہ کیسے عہد ہے؟ دیکھیں یہ محمد رسول اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور کس کے لیے؟ صرف محمد رسول اللہ کے لیے؟ صرف عربوں کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے؟ یہ پوری انسانیت کے لیے. ہدی للناس.